مخفی اس کی شان تھی، کن، جب تک ظاہر نہ تھا تو فرمایا اب ظاہر ہو جا، کن کی کاف، اس کا اشارہ کلام الہی سے ہے، اس کا اشارہ کلام الہی کی طرف ہے، فیقول لہ کن، اس کو کہتا ہے ہو جا، کلام الہی، اس کا اشارہ کاف میں ہے، اور جب کہتا ہے کن ہو جا تو جب وہ ہو جاتی ہے اس کا اشارہ نور محمدی کی طرف ہے، اس کا ارادہ کلام الہی کی کاف اور نور کی نور ملی تو وہ محمد ہوئے، مخفی تھا وہ مقام تو حمد تھا، ظاہر ہوا تو محمد ہوا، حقیقت مخفی رہی تو الف کہلائی، شان کو ظاہر کرنے کے لیے اجاگر کیا تو وہ حقیقت حمزہ ہوئی، یہ پیکر رسالت ہے، یہ پیکر رسالت ہے۔ اب جو بتا رہا تھا کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ الف خود مخفی رہا، اس نے خود کو حمزہ سے ظاہر کیا اور حمزہ کو مخفی رکھا، جب حمزہ لکھا تو حمزہ کے لفظ میں 3 حرف ہیں پر حمزہ نہیں ہے، ہے، میم ہے، زے ہے، پھر ہے، ہا، آگے پیچھے ہا، درمیان میں میم اور زے۔ عجیب لفظ ہے کہ ساری ترکیب میں صرف وہی حرف نہیں ہے، ساری ترکیب میں فقط وہی حرف نہیں جس کا نام حمزہ ہے، باقی ہر لفظ میں وہی ترکیب ہے۔ تو بتا دیا اس نے اپنی شان کو حقیقت حمزہ میں چھپا دیا، اور حقیقت حمزہ کی جو اصل حقیقت ہے اس کو اس لباس حمزہ میں چھپا دیا، لباس حمزہ میں چھپا دیا۔ اس لیے جب حقیقت الہی حقیقت مصطفیٰ میں مخفی ہوئی تو حقیقت مصطفیٰ سب سے مخفی ہو گئی، سب سے مخفی ہو گئی، کیونکہ سب سے مخفی تھی لہذا جس کا جتنا نصیب ہوتا اس کو اتنی بات بتا دیتے، ہائے، جس کا جتنا ذوق ہوتا، جس کا جتنا نصیب ہوتا، جس کی جتنی معرفت ہوتی، جس کا جتنا حصہ ہوتا اس کو اتنا بتا دیتے۔ ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، کفار آ گئے، منکر آ گئے، جب منکر آ گئے اپنے جیسا سمجھنے والے آ گئے، منکر آ گئے، انہوں نے پوچھا کون ہیں؟ اگر حقیقت مخفی نہ رکھتے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، مخفی رکھ دی تھی۔ کفار، ابو جہل، ابو لہب، منکر آ گئے، پوچھا کون ہیں؟ ان کو فرما دیا انما انا بشر مثلکم، ان کو فرما دیا مثلکم ہوں، انہیں تمثیل میں گم کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، بس ایک لفظ ہے، پوری آیت کی تفسیر ہے اس کے اندر۔ نہ ماننے والے بیکار لوگ، گستاخ اندھے آ گئے، انہیں تمثیل کی راہ پہ ڈال دیا، تشبیہ اور تمثیل میں ڈال دیا۔ رب بھی کہتا ہے، اس پر آفت کیوں بپا کر رکھی ہے بعض لوگوں نے؟ رب بھی کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا، اس نے بھی تو کہہ دیا کہ میری مثال چراغ دان کی طرح ہے، تو کیا چراغ دان کی طرح مثال دینے سے وہ چراغ دان بن گیا؟ ہائے 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 ہائے، مثل نورہ کمشکات، میری مثال چراغ دان کی طرح ہے، اس نے خود کو چراغ دان کی مثل کہہ دیا تو وہ چراغ دان بن گیا۔ اگر وہ چراغ دان کی مثال کہہ دے تو چراغ دان نہیں بنتا، مصطفیٰ تمہاری مثال کہہ دے تو کیسے مثال بنتا ہے؟ علماء، اساتذہ اور طلباء بطور خاص توجہ کریں اس نقطے پر، تمثیل کبھی حقیقت نہیں ہوتی، بس تمثال تو تمثال ہوتی ہے، مثال مثال ہوتی ہے، شبیہ شبیہ ہوتی ہے، اس کے ارکان ہوتے ہیں 5۔ مثال کبھی حقیقت نہیں ہوتی۔ کبھی اس پہ غور کیا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں تمہاری بشریت کی مثال، لفظ مثال دیا اور ان کو تمثیل پہ ڈال دیا، چونکہ تھے تشبیہ والے لوگ، بت بنانے والے تھے، ہائے ہائے ہائے، وہ تنزیہ والے تھے نہیں، ہائے ہائے ہائے، وہ بتوں کو رکھ کے پوجنے والے تھے، وہ تو خدا کی بھی تمثیل دیکھتے تھے، وہ چونکہ اہل تمثیل تھے انہیں تمثیل میں بات کر دی، حقیقت کی تمثیل دے دی۔
اہل تشبیہ تھے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، انہوں نے تو خدا کی بھی مثالیں بنا رکھی تھیں، چونکہ اہل تشبیہ اور اہل تمثیل تھے۔ انہوں نے پوچھا، اپنی تمثیل دے دی، تمثیل پہ ڈال دیا۔ پھر ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، عثمان و علی آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے مسلسل بلا انقطاع بغیر افطار کے روزے رکھے، بغیر افطار کے روزے رکھے، صیام وصال۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابواب صیام وصال کی، نہی کا، منع کا، بخاری شریف کا پورا باب، تمام حدیثیں شاہد ہیں، مسلم شریف کا پورا باب ہے، اس پر ایک حدیث نہیں ہے، باب ہیں پورے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی آ گئے، دیکھا حضور روزے رکھ رہے ہیں بغیر افطار کے، وہ بھی رکھنے لگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، کمزور ہو گئے ہو، لڑکھڑاتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ہم بھی صیام وصال رکھ رہے ہیں، بغیر افطار کے روزے رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، مت رکھا کرو۔ کیا فرمایا؟ نہا عن صیام الوصال، مت رکھا کرو۔ آہستہ سے کسی نے عرض کر دیا، انک تواصل یا رسول اللہ، حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ کسی نے عرض کر دیا، حضور آپ بھی تو رکھتے ہیں، اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ اب اس وقت مخاطب ابو جہل، ابو لہب تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تمہاری مثال، بشریت کی مثال لے لو، تمثیل میں ڈالا، تمہاری مثلوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی تھے۔ انہوں نے پوچھا، حضور آپ رکھتے ہیں اور ہمیں فرمایا نہ رکھا کرو، تو آپ کون ہیں؟ فرمایا، ایکم مثلی لست کہیاتکم لست مثلکم ابیت عند ربی یطعمنی ویسقین، خدا کی قسم میں تمہاری مثال نہیں ہوں۔ ابو جہل، ابو لہب آتے، انہیں کہتے ہیں مثلکم، اور ابو بکر و عمر آتے تو فرماتے ہیں لست مثلکم، تمہاری مثل نہیں ہوں۔ بولے اس کو مانے یا اس کو مانے؟ اور کہیں کہ حدیث کمزور ہے، وہ بھی نہیں ہے، متفق علیہ حدیث، اور یہ صحیح حدیث کے 7 درجوں میں سب سے اونچا درجہ، سب سے اوپر صحت حدیث میں صحیح، متفق علیہ۔ اور ایک نہیں، ادھر بھی پورا باب، ادھر بھی پورا باب۔ اب بولیے اس کو مانے اس کو مانے؟ مثلکم ہمیں نظر آتا ہے، لست مثلکم نہیں آتا۔ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ جو مثال زدہ ہے، جو ہر وقت تمثیل اور تشبیہ میں ہیں، وہ بات جب کریں گے مثلکم کی کریں گے، اور جو تنزیہ اور تجرید میں ہیں وہ بات کریں گے تو لست مثلکم کی کریں گے۔ جنہیں تنزیہ کا مقام ہے، جو ستھرے ہو گئے، مثالوں سے نکل گئے، جو مقام تنزیہ پہ چلے گئے، تجرید پہ چلے گئے، عین مقام توحید پہ چلے گئے، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ایکم مثلی لست کہیاتکم، وہ انکار مثلیت کریں گے۔ تو یہ جو مقام ہے حمزہ پیکر رسالت، اس کو گم کر دیا 4 حروف میں، حقیقت کو مخفی کر دیا، اور ایک نیا لباس ہا میم زے ہا کا پہنا کر پیکر رسالت کو ایک نیا لباس بشریت پہنا کر بھیج دیا۔ جو سامنے آیا اس کا جو مذاق تھا، ذوق تھا، اتنا پردہ اٹھا دیا، جس کا جتنا نصیب تھا اس قدر بتا دیا، جو جتنے قریب تھا اس کو اتنا دکھا دیا۔ ارے یہ سب بتانے دکھانے کی باتیں ہیں، حقیقت مصطفیٰ کی۔ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اس کی حقیقت میرے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت الف حمزہ کے پاس ہے، حقیقت حمزہ الف کے پاس ہے۔ حقیقت الوہیت وحد، حقیقت احدیت مصطفیت کے پاس، مصطفیٰ کے پاس ہے، اور حقیقت مصطفیت ذات احد کے پاس ہے۔ اب یہ جو شان دی کہ خود مخفی رہا اور حبیب کو ظاہر کیا، حبیب کو ظاہر کیا، تو جس نے اطاعت کرنا چاہی اس کو حبیب آگے کر دیا، فرمایا ان کی اطاعت کرو، یہی میری اطاعت ہے۔ جس نے محبت کرنا چاہی حبیب کو آگے کر دیا، ان سے محبت کرو، یہی میری محبت ہے۔ جس نے گناہ کا پوچھا، معصیت، کہا ان کی نافرمانی، یہی میرا گناہ ہے۔
جس نے قربت کا پوچھا فرمایا ان کے قریب ہونا یہی میری قربت ہے، جس نے رضا کا پوچھا فرمایا ان کا راضی ہونا یہی میری رضا ہے۔